بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائز طریقہ شہوت باعث اجر ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران، اے اللہ کے نبی، اس نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا اور اس پر اجر بھی ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ اس تقاضے کو غیر جگہ پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا، جی گناہ ہوتا۔ فرمایا، اگر غیر جگہ پورا کرنے پر گناہ ہوتا تھا تو جائز جگہ اس کو پورا کرنے پر پھر ثواب بھی ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں کہ بندہ اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اس پر اجر بھی دے دیا جائے۔ سوچ اور شہوت کا تعلق۔ اس شہوت کا تعلق 75% انسان کی سوچ اور دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک تحقیقی بات ہے، سن لیجئے۔ اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بس شہوت کا تعلق انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ہے۔ نہیں، میڈیکل سائنس نے آج اس کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے کہ شہوت کا 75% تعلق انسان کی سوچ سے ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس پر ہر وقت شہوانی، شیطانی، نفسانی خیال غالب رہتا ہو، اس کی طبیعت کے اندر ہر وقت ایک ہیجان ہو، فرسٹریشن ہو، تو ڈاکٹر لوگ اس کے دماغ کا علاج کرتے ہیں۔ اس کو جو گولی دیتے ہیں وہ اس کے دماغ کو پرسکون کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے جسم کے جو اعضائے شہوت ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ اب جب میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ شہوانی سوچوں کے غالب آنے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، تو ہمارے حضرات نے بہت سال پہلے اس بات کو یوں کہا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوا کرتی ہے۔ چند لفظوں کے اندر کتنی بڑی حقیقت کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہر وقت شیطانی سوچیں ہیں، یہ دراصل فکر گندی ہے۔ تو فرمایا، فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے تو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان صاحب ذکر لوگوں کے پاس بیٹھ کر ذکر سیکھے اور اسے کرے بھی، آج اول تو سیکھتے نہیں، اور اگر سیکھ لیتے ہیں تو کرتے نہیں۔ کتنی دیر مراقبہ کیا؟ حضرت بس 5 منٹ کرتا ہوں۔ یہ 5 منٹ مراقبے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو خانہ پوری والی بات ہے۔ شہوت سے نجات کا فطری طریقہ۔ اس شہوت کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت نے فطری نسخہ بتا دیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم میں سے جو عورت تمہیں پسند ہو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو دیکھو شریعت نے کتنا ایک نیچرل طریقہ بتایا۔ اور یاد رکھیں، آج ہمارے ماحول معاشرے میں نوجوان بچوں کے بگڑنے کی 99% وجہ ان کی بے وقت شادی ہے۔ بچے نوجوان ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جوانی کا تقاضا ہوتا ہے، اور ماں باپ کے نظر میں وہ ابھی بچے ہی ہوتے ہیں، اور وہ بچے پھر ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلاتے ہیں اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ کبھی کوئی حرکت کرتے ہیں، کبھی کوئی حرکت۔ ان کی پوری زندگی بس اسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ تعلیم میں بھی اچھے نہیں رہتے، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے، کاروبار میں بھی دلچسپی نہیں لیتے، تو بھائی شادی کو دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ شریعت نے حکم دیا کہ جب بچی کے جوڑ کا خامد مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ نوجوان ہو اور اس قابل ہو کہ ماں باپ کی سرپرستی میں اپنا گھر سنبھال سکے، ماں باپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، شادی کر دو۔ پڑھتا بھی رہے گا، کاروبار بھی کرتا رہے گا۔ کیا شادی پڑھنے سے روکتی ہے؟ بلکہ سچی بات کروں، جب شادی نہیں ہوتی آپ بچے کو بٹھاتے ہیں، وہ کھول کر تو کتاب بیٹھا ہوتا ہے مگر دیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ کتاب کھول کر بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، برق برق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک بنیادی اصول عرض کر دوں، جہاں نکاح عام ہوگا زنا مشکل ہوگا، جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک فطری طریقہ بتا دیا، فرمایا کہ تم شادیاں کرو۔ شہوت پر قابو پانے کا دوسرا طریقہ۔ شہوت پر قابو پانے کا دوسرا طریقہ ہے نفس کو بھوک دینا، روزے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ لیکن اگر
لیکن ہم اگر مہینے میں 1 روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں تو کام نہیں بنے گا۔ شہوت کو توڑنے کے لیے کم از کم 1 دن کھانا، 1 دن روزہ، 1 دن کھانا، 1 دن روزہ یوں رکھنا ہوگا۔ یہ کم از کم ہے، ورنہ ہمارے مشائخ نے اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے روزانہ بھی روزے رکھے ہیں۔ اور اگر ہم بچوں کو مرغن غذائیں بھی کھلائیں، پسند کے کھانے کھلائیں اور جی بھر کر کھلائیں اور پھر ان کا نکاح بھی نہ کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟